یسوع مسیح کے جلالی نام میں تمام سننے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے آج سلام پہنچے۔ ہمارا جو آج کا مضمون ہے وہ ہے قبولیت، اور یہ حوالہ ہم نے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب کی 13ویں آیت سے لیا ہے۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ برکت و خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین۔ عزیز بھائیو بہنوں، آج کا میسج بالخصوص ایمانداروں کے لیے ہے۔ آج کا پیغام بالخصوص سکھانے والوں کے لیے ہے، خادموں کے لیے ہے، جو دعا پر بلیو کرتے ہیں، جو دوسروں کو دعا کا درس دیتے ہیں، جو لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ لیکن ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ خدا سے مانگو تو دیا جائے گا، لیکن جب ہماری اپنی قبولیت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ زکریا کاہن جو ایک رہنما ہے، جو ایک شریعت کا کاہن ہے، یہ دوسروں کو سکھانے والا ہے کہ خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس نے یقیناً لوگوں کو یہ بات سکھائی ہوگی کہ ہماری ماں سارا بڑھاپے میں تھی، باپ ابراہیم بوڑھا تھا، سارا اولاد جننے کے وقت سے گزر چکی تھی، باپ ابراہیم بوڑھا ہے، لیکن خدا نے بڑھاپے میں بھی ان کو یاد کیا اور اسحاق بخشا، شادمانی بخشی، خوشی بخشی۔ یہ بھی سکھایا ہوگا کہ راحل کتنا عرصہ باندھ رہی، لیکن خدا نے اسے بیٹا دیا۔ یہ بھی لوگوں کو سکھاتا ہوگا کہ ربکا کتنے عرصہ باندھ رہی، لیکن خدا نے اس کو 2 بیٹے عیساؤ اور یعقوب دیا۔ یہ بھی اپنے لوگوں کو سکھاتا ہوگا کہ ہنا بانجھ تھی اور خدا نے اسے سیموئل دیا۔ لوگوں کو بہت تعلیم دیتا ہے، لیکن جب اپنی قبولیت کا وقت آیا، خدا کا فرشتہ آ کر کہتا ہے، زکریا خوف نہ کھا، تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الیشبا کے بیٹا ہوگا۔ تو کہتا ہے نو۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر سیدھا ہے۔ فرشتے نے کہا، منہ بند، دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کو جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہیں کیا۔ ہم خدا کی باتوں میں، خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارا خدا جو پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے، جو ابراہیم کو بڑھاپے میں اسحاق دے سکتا ہے، جو خدا ربکا کو عیساؤ اور یعقوب دے سکتا ہے، جو راحل کو یوسف اور بنیامین دے سکتا ہے، جو ہنا کو سیموئل دے سکتا ہے، کیا وہ بڑھاپے میں زکریا اور الیشبا کو یوحنا نہیں دے سکتا؟ ایک
سردار کہن زکریہ ہے جو خدا کی آواز کو قبول نہیں کرتا، لیکن لکھا ہے یہی جبرائیل فرشتہ ٹھیک 6 ماہ کے بعد گلیل کے شہر ناصرت میں ایک کنواری کے پاس جس کا نام مریم تھا جا کر کہتا ہے سلام تجھ پر، جس پر یہ فضل ہوا تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو مریم نے کیا جواب دیا؟ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ ہاللیلویا! ایک پڑھا لکھا عالم ہے، ایک تعلیم یافتہ شخص ہے، خدا کے صحیفوں کو، خدا کے کلام کو جاننے والا ہے، وہ خدا کی بات کو قبول نہیں کر رہا۔ ایک پسماندہ گاؤں، غیر قوموں کے گلیل کے شہر ناصرت کی رہنے والی ایک لڑکی جب اس فرشتہ کی معرفت خدا کی آواز کو سنتی اور کہتی ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ عزیزو، اس کرۂ ارض پر، اس دھرتی پر، اس زمین پر سب سے پہلی شخصیت جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا اس کا نام مقدسہ مریم ہے۔ مقدسہ مریم وہ شخصیت ہے جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، میں تیرے کلام کو قبول کرتی ہوں۔ غور کریں، ایک یہودی لڑکی کا اس بات کو قبول کر لینا، ایک یہودی کنواری کا اس بات کو قبول کرنا، اس کا مطلب تھا موت، کیونکہ شریعت یہی سکھاتی ہے، لیکن اس نے موت کو قبول کر لیا۔ مریم کا مطلب ہی دکھ ہے، اور یسوع مسیح کے پیچھے چلنا، یسوع مسیح کو قبول کرنا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہے۔ اور کلام بھی سکھاتا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں ہیں ضرور ہیں کہ ستائے جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے لوگوں کے آنکھوں کے آنسو پوچھتا ہے اور فرماتا ہے، فرشتے کو حکم دیتا ہے یروشلم میں سے گزر اور میرے لوگوں کے ماتھوں پر مہر کر دے۔ خدا پھر اپنے لوگوں کے ماتھوں پر مہر کرتا ہے جو اس کو قبول کر کے دکھوں میں سے گزرتے ہیں۔ جس دن سے مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کو قبول کیا اس کے دکھ شروع ہو گئے، کیونکہ یہ بات فرشتے اور مریم کے درمیان ہو رہی ہے۔ یا اس بات کو فرشتہ جانتا ہے یا مقدسہ مریم جانتی ہے۔ اب وہ کس کس کو صفائی دے، اب وہ کس کس کو مطمئن کرے، اب وہ کس کس کو جا کے بتائے کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہے۔ بڑی بات ہے کہ وہ اپنی ماں کو مطمئن کر سکتی، ماں شاید اس کے باپ کو مطمئن کر لیتی، لیکن یہ کوئی چھپنے والی بات نہیں تھی، یہ خدا کی طرف سے ایک بڑا مکاشفہ تھا، یہ نبیوں کی پیش نگویاں کے پورے ہونے کا وقت تھا۔ خدا کا بیٹا یسوع آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا، جس نے آدم کی صورت اختیار کی، جو کنواری سے جنما، یہ اس کے آنے کا وقت ہے۔ تو یہ بات پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی ہے،
یوسف کو جا کے مریم نے، مریم کے باپ نے، مریم کی ماں نے، مریم کے رشتہ داروں نے نہیں جا کے بتائی. یوسف کو اس گاؤں کی ان نکمی عورتوں نے جا کر کہا، ہے بھائی یوسف کوئی سنیا گل کہ تینوں نہیں پتا کہ مریم تے حاملہ ہی. یہ مریم کے لیے اب دکھ پیدا ہو گئے ہیں، مریم کے لیے مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں. جس دن سے مقدسہ مریم نے یسوع کو قبول کر لیا، مریم کے دکھ شروع ہو گئے. حالات بگڑ چکے ہیں، حالات بڑے گمبھیر ہو چکے ہیں. پورے گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی ہے. حالات یہاں تک ناساز ہو گئے کہ وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے پنڈ چھڈنا پہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یسوع کو قبول کیا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ اپنی رشتہ دار الیشبا کے ہاں چلی گئی. دکھ بڑھ رہے ہیں، مریم کے دکھ بڑھ رہے ہیں. ایک دکھ ختم نہیں ہوا، ایک اور مصیبت بڑھ گئی ہے. اب الیشبا کے گھر چلی گئی ہے، پہاڑی علاقہ میں چلی گئی ہے. اور یسوع مسیح کی پیدائش سے ٹھیک 10 دن پہلے ایک اور بری خبر مریم کے لیے آ گئی. کیسر اگستس کی طرف سے حکم جاری ہو گیا، ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. اندازہ کر سکتے ہیں پیدائش سے 10 دن پہلے ایک لمبے سفر کی تیاری ہے. گلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ کے شہر بیت لحم تک 120 میل کا سفر ہے. سارا پہاڑی راستہ ہے، جنگل ویرانے ہیں، صحرا ہے، پگ ڈنڈیاں ہیں، کوئی پکی سڑک موٹر وے نہیں ہے، کوئی ٹریفک کا گاڑی کا بندوبست نہیں ہے. گدھے کی سواری ہے. مقدسہ مریم گدھے کے اوپر سوار ہے. بزرگ یوسف نے گدھے کو پکڑا ہوا ہے، وہ آہستہ آہستہ گدھے کو لے کر چل رہا ہے. کبھی مقدسہ مریم تھک جاتی ہے، کبھی اس کا شور یوسف تھک جاتا ہے، کبھی گدھے کو رام کے لیے کھڑا کرنا پڑتا ہے. کبھی رات پڑ گئی، کبھی آندھی آ گئی، کبھی ہوا کا مقابلہ ہے، کبھی دھوپ کا مقابلہ ہے. یہ سفر انہوں نے 10 دن میں طے کیا. اور جب بیت لحم میں پہنچے تو ایک اور بڑی مصیبت، بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ مریم اور یوسف بیت لحم کے باسی ہیں، سارا خاندان بیت لحم میں موجود ہے. وہ ایک تیسرے صوبہ میں
دور رہتے ہیں. گو یہ سفر ان کے لیے مشکل تھا، لیکن ان کے اندر ایک تڑپ تھی، ایک چاہت تھی کہ چلو بادشاہ نے تو اعلان کر دیا ہے، وہاں میری پھوپھو کا گھر ہے، وہاں میرے چاچے رہتے ہیں، وہاں میرے ندیال والے ہیں، وہاں میرے سسرال والے ہیں، وہاں میرا وہ نزدیکی رشتہ دار ہے. ان کے اندر یہ بات بھی ہوگی کہ ہم اپنوں میں جا رہے ہیں. تو بائبل کے اسکالر لکھتے ہیں کہ سرائے میں جانے سے پہلے انہوں نے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. یوسف نے ان گھروں کے سامنے جا کر ان کے آگے درخواست کی، میری بیوی حاملہ ہے، ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی جائے. لیکن کسی نے ان کو اپنے گھر میں جگہ نہ دی. اور اسکالر لکھتا ہے کہ وہ گھر جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنے گھروں میں جگہ نہ دی، ہیرودیس کے حکم سے ان کے ہی چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہوئے. وہ اپنوں کے گھر آیا لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. پھر وہ سرائے کی طرف بڑھتے ہیں، اور سرائے میں بھی ان کے لیے جگہ نہ تھی. یہ مریم کے لیے ایک بڑا دکھ ہے. بے سر و سمانی، آس پاس نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے. اس پریشانی کی گھڑی میں سوائے یوسف کے اس کے پاس کوئی بھی نہیں. سرائے میں ان کے لیے جگہ نہیں. تو سرائے کے ساتھ ایک جانوروں کا استبل ہے، جہاں ان مسافروں کے، سرائے میں رہنے والوں کے سواری کے جانوروں کو باندھتے تھے. وہ گندی جگہ ہے، طرح طرح کی بدبو آ رہی ہے، ویری بیڈ اسمیل ہے. جہاں یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا. یہاں میں ایک اور بات کہتا چلوں. آج تک ہمیں یہی سننے کو ملتا آیا ہے، یہی ہمیں خادم سکھاتے آئے ہیں کہ یسوع چرنی میں پیدا ہوا، یسوع چرنی میں پیدا ہوا. لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ بات گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح چرنی میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا. یہ لوکا کی انجیل کے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں ایسا ہی لکھا ہے کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے چرنی میں جگہ نہ تھی. یہ بڑا عجیب مکاشوہ ہے. جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ جینے کے لیے آتا ہے. جو پیدا ہوتا ہے اس کے عزیز چاہتے ہیں کہ یہ لمبی عمر پائے. وہ جینے کے لیے آتا ہے، وہ اس دنیا پر جینا چاہتا ہے. لیکن یسوع مسیح اس لیے آیا کہ مرے. دنیا جینے کے لیے آتی ہے، یسوع مرنے کے لیے آیا ہے. اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کھرلی میں رکھنا
یہ اس قبر کا مکاشفہ ہے. جس طرح اس کو کپڑے میں لپیٹ کر قبر میں رکھا، اسی طرح جب اس کی پیدائش ہوئی تو اسی وقت اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا. دکھ بڑھ رہے ہیں. اس گھڑی کو یا مریم جانتی ہے یا یوسف جانتا ہے. اب ایک اور پریشانی بڑھ گئی ہے. ممکن ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے وہ آئے ہوں، بڑھائی ہے، لوگوں کا کام کرتا ہے، کسی کا سامان بھی دینا ہو سکتا ہے، گھر میں مال ڈنگر بھی ہو سکتا ہے. وہ مجبوری آئے ہیں کیونکہ بادشاہ کا حکم ٹال نہیں سکتے. لیکن اب اور مشکل بڑھ گئی ہے، کیونکہ سب کچھ موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہو رہا ہے. اب 40 دن تک اسے اور ٹھہرنا ہے. اور لکھا ہے کہ جب تک اس کے پاک ہونے کے دن پورے نہ ہوئے وہ ایک گھر میں ٹھہری رہی. جب پاک ہونے کے دن پورے ہوئے تو دوسرے باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہوئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا. اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ. اور دیکھو یروشلم میں ایک شمعون نام کا آدمی تھا. وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. لکھا ہے وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، اب تو اپنے غلام کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے. اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں. اسرائیل کے لیے تسلی کی بات ہے، غیر قوموں کے لیے نور کی بات ہے، برگشتوں کے لیے بحالی کی بات ہے. لیکن جب یہ بات کہی کہ تیری جان تلوار سے چھیدی جائے گی، تیرا بیٹا جہان کے لیے قربان ہوگا، تیرا بیٹا دکھ اٹھائے گا، تیرا بیٹا مر جائے گا، صلیب دیا جائے گا، دفن کیا جائے گا. اور یہ گلاں سن کے مریم دا کلیجہ پاٹ گیا. ایک اور دکھ مریم کے لیے ہے. اجے یہ دکھ سن کے سنبھلی نہیں. ایک اور بری خبر ہے. خدا کے فرشتہ نے
یوسف کو خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر میں چلا جا۔ اور بری خبر ہے، اندازہ لگائیں کہ یسوع کی پیدائش کو بھی کتنا وقت ہوا ہے، پردیس ہے، غریب لوگ ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ جو اس کمزوری کی حالت میں مریم کے لیے ضرورت تھی، کچی ہڈیاں ہیں، لیکن پھر ایک لمبے سفر کی تیاری ہے۔ پھر ناصرت کی بجائے مصر کا لمبا سفر ہے۔ 3 سال مصر میں رہے۔ پھر خدا کا فرشتہ خواب میں ظاہر ہو کر یوسف سے کہتا ہے، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل میں چلا جا، کیونکہ جو اس کی جان کے خواہاں تھے وہ مارے گئے۔ پھر وہ اپنے ملک میں آتی ہے، پھر وہ اسرائیل میں آتی ہے، پھر ناصرت میں ہے۔ مریم کے لیے دکھ، ایک اور دکھ تیار ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں جب عورتوں نے مریم کے حاملہ ہونے کی بات سنی تو کیسی کیسی باتیں مریم کے بارے میں کر رہی ہیں۔ صوبہ گلیل کی زبان ارامی تھی، اور ارامی زبان میں ایک لفظ ہے بن پیندرا، جس کا مطلب ہے کنواری سے پیدا ہوا، حرام زادہ۔ تو اب جب 3 سال کے بعد مقدسہ مریم کے پاس 3 سال کا بیٹا یسوع ہے، تو وہ عورتیں جو پہلے طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، اب مقدسہ مریم کو مسیح کی خاطر یہ باتیں بھی سننی پڑی۔ یہ بن پیندرا ہے، یہ بن پیندرا ہے، یہ کنواری کا ہے، یہ حرام زادہ ہے۔ طرح طرح کی باتیں مریم اور یوسف کو سننی پڑی۔ ان کا قصور بیچاروں کا کیا تھا؟ بس بات یہ تھی کہ انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تھا۔ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ایمانداروں بڑی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن اگر ہمیں برداشت نہیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے، بے دل ہوں گے تو ناکام ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن ناصرت کی رہنے والی اس عظیم کنواری خدا کی بندی جو بال پاک بلند فرماتی ہے، میرے خداوند نے میری پست حالی پر نظر کر کے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ میرے منجی خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ وہ دکھوں میں شادمان ہے، وہ دکھوں میں خداوند کی شکر گزاری کر رہی ہے۔ ہم 12 سال کی عمر میں دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں یسوع مسیح ان سے جدا ہو جاتا ہے، تو وہ 3 دن اپنے رشتوں میں ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ایک ماں جس کا لگتے جگر گم ہو جائے، اس کے لیے کتنی اذیت اور کرب کی بات ہے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ہیکل میں استادوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ملا۔ پھر 30 دن تک، سال تک جب وہ ناصرت میں اپنے ماں باپ کے تابع رہا، پھر جب یسوع مسیح نے اپنی
زمینی خدمت کا آغاز کیا. پھر مقدسہ مریم کے وہ دکھ جو اس نے صلیبی سفر میں یسوع مسیح کے ساتھ سہے. جتنے دکھ یسوع مسیح اٹھا رہا ہے اتنے دکھ ماں بھی اٹھا رہی ہے. یسوع اذیت اٹھا رہا ہے، ماں دکھ اٹھا رہی ہے. یہ سب کچھ مقدسہ مریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو صلیب دیا گیا. اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پسلی میں بالا مارا گیا. اس کی آنکھوں کے سامنے صلیب سے اتار کر اس کی گود میں رکھا گیا. اس کی آنکھوں کے سامنے اسے کفنایا گیا، دفنایا گیا. یہ سب کچھ مقدسہ مریم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ مقدس گھرانہ، یہ پاک باز مریم، راست باز یوسف، ایماندار گھرانوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک خوبصورت نمونہ ہے مسیح کو قبول کرنے کا. ایمانداروں، یہ ایماندار گھرانہ ہمارے واسطے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. ان کی زندگیوں سے سبق لیں. یوسف راست باز تھا اور مریم پاک باز تھی، اور یسوع ان کے گھر آ گیا. اور اگر چاہتے ہیں کہ یسوع ہمارے گھروں میں آئے، یسوع ہماری زندگیوں میں آئے، تو مریم اور یوسف کی طرح ہمیں بھی پاک باز اور راست باز ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے خاندان، ہمارے گھرانے بھی پاک اور مقدس ہوں اور مسیح کے لیے جلال اور دنیا کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں. خدا آپ کو برکت دے. میری طرف سے سب کو کرسمس مبارک ہو.